کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے، کچھ ایسا کر دے، کچھ ایسا کر دے، بس کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، وہ نور دے، کیونکہ نور نور میں رہتا ہے، یاد رکھنا نور ظلمت میں نہیں رہتا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، نور ظلمت ضد آپس میں، اور اجتماعی ضدین محال، یا نور ہے یا ظلمت ہے۔ تمنا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ اب روئے یار نور کو آنکھوں میں رکھنا ہے تو پھر دعا کرتے ہیں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ یہ دعا قبول ہوئی، حضور مفتی اعظم ہند کی دعا قبول ہوئی، اور جب دعا قبول ہو گئی تو پھر کہتے ہیں، بسا ہوا کوئی گل عذار آنکھوں میں، گل آزار گلابی گانوں والا، پھول جیسے گالوں والا، بسا ہوا کہ کوئی گل عذار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لال عذار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لال عذار آنکھوں میں۔ لوگ ہوتے ہیں نا بڑا کہنے میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے وہ بھی دیکھا، میں یہاں بھی گیا، میں نے یہاں بھی گیا، میں نے یہ بھی دیکھ لیا، میں نے وہ بھی دیکھ لیا، میں نے چنا سب۔ حضور کہتے ہیں، میرے مفتی اعظم کہتے ہیں کہ اتنی باتیں کرنے والے سن، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ قرآن پڑھو، قرآن جبریل کے گھوڑے کے نال کے نیچے آنے والی مٹی جس کو سامری جادوگر اٹھا گیا تھا، وہ سامری نے کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو لوگ نہیں دیکھتے۔ سامری جب یہ کہے نا تو کسی کی توحید پہ خطرہ نہیں پڑتا، اللہ کا ولی کہہ دے تو فوراً شرک، سامری کہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں وہ دیکھتا ہوں جو لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تو سامری نے وہ خاک اٹھا لی تھی، اور وہ خاک جو بچڑا بنایا تھا نکلی،
اس میں ڈال دی تھی تو اس کے اندر سے آواز آنا شروع ہو گئی. یہ جبریل کے پاؤں کی خاک نہیں تھی, جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو سم تھا نا اس کے نیچے کی خاک, اس کی یہ عظمت, اس کی یہ شان ہے. میرے حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. دو طرح کی ہیں, ایک لوح مبین ہے, ایک لوح محفوظ ہے. جی, ایک لوح مبین ہے, ایک لوح محفوظ ہے, دونوں الگ الگ ہیں. اب حضور مفتی اعظم ہند پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. ویسے لوح مبین تو وہ چیز ہے جہاں ولیوں کی نظریں ہوتی ہیں. لوح مبین کھلی ہوئی ولیوں کے لیے, تو وہاں تو ولیوں کی نظریں ہوتی ہیں. یہی ایسے ولی گزرے ہیں. میرے غوث پاک کی شان یہ ہے کہ وہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے, محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. غوث پاک کی یہ شان. ایک ہے لوح محفوظ اور ایک ہے لوح مبین. مبین کھلی ہوئی. اللہ اکبر. پتہ نہیں حضور مفتی اعظم نے کون سی لوح کی بات کر. کئی باتیں کہنے والی نہیں ہوتی, سمجھنے والی بھی ہوتی. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, جو کفش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں, جو کفش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. ایک ہے بصر, ایک ہے بصیرت. ان دونوں میں فرق. بصر کا تعلق ظاہری آنکھوں سے, ظاہری, اور بصیرت باطنی. کئی ایسے ہوتے ہیں نابینا ہوتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی, بصیرت بڑی ہوتی ہے. وہ کہا نا کسی نے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ. بصر الگ ہے, بصیرت الگ ہے. میرے حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ بس اگر میں لگاؤں خاک حضور کے کفش پہ لگاؤں بار بار آنکھوں میں تو برکت کیا ہوگا کہ بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو. بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو. لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں, لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں. اس کلام کا پہلا شعر کون سا تھا؟ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے. یہ جو چیز نقش ہوتی ہے نا, نقش وہ مٹتی نہیں, لکھا ہوا مٹ جاتا. جو نقش کیا ہوا ہو نا وہ مٹتا نہیں. کیا سوال, کیا دعا تھی کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے, روئے یار آنکھوں میں. اب یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ جب فرشتے پوچھیں, فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو. لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. ختم کرو ان تصویروں کو بھائی, یہ بند کرو یہ سب یہ تصویریں کوئی کام نہیں آئیں گی. آج کل جس کو دیکھو سارا موبائل لے کے کھڑے ہوتے ہیں, ایک سیلفی. نہ دیکھتے ہیں جگہ, نہ دیکھتے ہیں کوئی ٹائم. اب تو لوگ طواف کرتے وقت بھی, اور اس سے آگے کی بات کہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت بھی پتہ نہیں یہ کون سا مجرم ہے جو اس طرح جا رہا ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, نظر شرمندہ بدن لرزیدہ. مجرم تو ایسے جاتے ہیں, مجرم ہاتھ میں کیمرہ لے کے نہیں جاتے. وہاں جا کے
وہ سب سے الگ ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے آپ سے بھی الگ ہو جاتے ہیں. وہ ایسے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے اتنی وبا پھیلی ہے کہ اب اس سے بچنا تو بہت ہی مشکل ہو گیا. لیکن جہاں جہاں تک آواز پہنچے بندہ اپنی بات تو کر لے. تو خدا کا واسطہ تصویروں کو چھوڑو, تصور میں آ جاؤ. تصویر کے ذریعے اتنی بات نہیں بنتی, بات بنتی ہے تصور سے. یہ تصویر یار آنکھوں میں آئی کیسے؟ آپ فرماتے ہیں یہ دیکھ لو, یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. تو تصویر یار آنکھوں میں آئی کیسے؟ سنو اس کا جواب دیتے ہیں. کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے, کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے, کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں, کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں. یاد رکھنا میرے پیارے بھائی, نعت جو کہہ رہے ہیں نا, نعت یہ ہم اس کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں جو دلوں کے خطرات کو بھی جانتے ہیں. یہ نہیں کہ دوسروں کو سنانے کے لیے جو ردیف قافیہ ملا جوڑ دیا. حالت وہ ہے نہ ہے, چلے گا نہیں. یہاں تو لوگ جھوٹ بول دو گے, لیکن حضور کی بارگاہ میں سب جانتے ہیں حضور کیا کیفیت ہے. کوئی اپنی نعت میں لکھے کہ حضور آپ کے عشق میں بے قرار ہو گیا ہوں, بے چین ہو گیا ہوں, نہ راتوں کو نیند آتی ہے, نہ کھانا چھلکتا ہے. کسی نے پوچھا بھائی واقعی ایسا ہے؟ بولا نہیں, میں سوتا بھی ہوں, کھاتا بھی ہوں. تو ذرا غور کرو, کسی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو. اب سنو, میرے حضور مفتی اعظم ہند کی شان دیکھو, ان کا عشق دیکھو. وہ خود کہہ رہے ہیں, اور کو پتا ہے کس کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو, تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو, ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں, ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں. پیا گئے جام محبت جو آپ نے نوری. بزرگوں کے سامنے جب یہ کلام میں پڑھتا ہوں یا پڑھتا تھا, بالخصوص حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی سامنے جب یہ کلام پڑھا کرتا تھا, تو آپ مجھے اس کلام کو, اس مصرے کو پھر اس طرح بھی پڑھاتے تھے. یہ پڑھانے کے بعد کہ پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, پھر آپ کہتے ہیں اس کو یوں پڑھو کہ دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں, ہمیشہ اس